الرحمن الرحیم ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی قرضے کے بارے میں ہے کہ انسان بینک سے لے لیتا ہے قرضہ۔ سوال یہ ہے کہ قرضہ آپ کسی مد میں لے لیتے ہیں لیکن وہاں نہیں خرچتے، کسی اور مد میں خرچتے ہیں۔ گھر بنانے کے لیے قرضہ لیا لیکن آپ گھر نہیں بناتے، گاڑی خرید لیتے ہیں، یہ دو نمبری ہے۔ تو اس بارے میں سوال کیا کہ اگر کوئی شخص بینک سے قرض لے لیتا ہے، کسی بھی عنوان سے لیا ہے اس نے قرضہ، اور لیکن اس سے اس نے گاڑی خرید لی ہے، تو یہ گاڑی اس کے لیے حلال ہے یا نہیں ہے؟ مثلا گھر سے بینک سے کسی اور مقصد کے لیے لیا ہے قرضے، اور ادھر اس نے گاڑی خرید لی ہے۔ حضرت آیت اللہ خامنہئی نے فرمایا اگر قرض کو جو بینک سے لے لیتے ہیں، بینک کے ساتھ جو قرارداد ہوا ہے اس کے برخلاف اگر استعمال کیا تو غصبی ہے، اور پہلی فرصت میں تسویہ کرنا چاہیے، پہلی فرصت میں بینک جا کر اپنا قرضہ واپس کریں۔ وہاں مثلا یہ جھوٹ بولا کہ مجھے مثلا گھر کے لیے چاہیے یا اس کے لیے، پھر جا کے خود گاڑی خرید لیتے ہیں۔ یہاں تو عام ہے اس طرح کے، بہت زیادہ ہے۔ حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا صرف مبلغ عوام برخلاف آنچه در قرارداد بر ان توافق شده جائز نیست۔ جہاں آپ نے قرارداد باندھا ہے بینک کے ساتھ کہ بھائی میں نے گھر بنانا ہے، مثلا مجھے قرضے چاہیے، وہاں پر انہوں نے لکھا کہ بھئی یہ گھر بنانے کے لیے آپ کو ہم قرضے دے رہے ہیں، تو اس کے برخلاف ہم نے زمین خرید لیا، مثلا کوئی اور چیز خرید لیا، گاڑی خرید لیا، تو وہ جائز صحیح نہیں ہے اور تخلف صحیح نہیں ہے۔ اور ابھی کچھ اس نے خریدا ہے تو اب جو اضافی پیسے ہیں وہ اس کے لیے سود کا حکم میں ہے، لہذا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت آیت اللہ فاضل الانکرانی کا فتویٰ یہ ہے کہ بینک سے لیے گئے قرضے کو اسی جگہ خرچنا چاہیے جہاں خرچنے کے لیے آپ نے لیا ہے، اگر کسی اور جگہ خرچ کیا وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر مطابق قانون شرع بینک سے آپ نے قرضے لیے ہیں تو اگر گاڑی خریدنے کے لیے ہی لیا ہو تب آپ گاڑی خرید سکتے ہو، ورنہ آپ نہیں خرید سکتے۔ لیکن اگر قرضے گاڑی خریدنے کے لیے نہ ہو اور اس سے گاڑی خرید لیا جائے تو اگر بینک والے راضی ہو تو معاملہ صحیح ہے اور گاڑی کا استعمال بھی صحیح ہے، لیکن اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر صحیح نہیں ہے۔ اور اب جو بینک کو وہ فائدہ دے دیتا ہے، چونکہ بینک سے جب آپ قرضے لے لیتے ہیں تو اسلامی بینکوں سے آپ کو جو ہے وہ فائدہ لے لیتا ہے، مثلا کچھ زیادہ پیسے آپ کو بھرنا ہوتا ہے، تو چونکہ آپ نے گھر بنانا تھا اس کے لیے عموماً ابھی اسلامی بینک والے پیسے نہیں دیتے آپ کو، اسلامی بینکاری میں آپ کو مٹیریل دے دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اتنے پیسے آپ کو کیا چاہیے، بھائی مجھے گھر بنانا ہے، کیا آپ کو کیا کیا مجھے سیمنٹ سریا بجلی اینٹیں وغیرہ چاہیے، مثلا لکڑی، تو وہ آپ کو خرید کے دے دیتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ منافع کے مد میں آپ ان کو پیسے بھرتے ہیں، اس کی قیمت اتنی ہے اور آپ نے اتنا بھرنا ہے تاکہ وہ جو ہے حرام نہ ہو جائے۔ ابھی ہم نے گھر بنانے کے لیے لیا قرضے اور پھر مٹیریل نہیں خریدا، کچھ نہیں، گاڑی خریدا، تو جو آپ بینک کو بھر دیں گے، چونکہ خلاف قرارداد عمل کیا، تو اب جو اضافی پیسے آپ بینک کو دیں گے وہ سود ہے، اور یہ حرام ہے۔